علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جس طرح اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، مجھ نبی کی سنت تم پر لازم ہے، اسی طرح میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ خلفاء راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل بھی ایک حجت ہے۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا باقاعدہ آغاز ہو جانا تراویح کا، اور اس سے پہلے نبی سے اس کا ثبوت ہونا، اور پھر جو ہے وہ حضرت عثمان کا، حضرت علی کا اس بات کو قبول کرنا، اور تمام صحابہ کرام کا اس بات کو تسلیم کر لینا، یہ اجماع صحابہ کہلاتا ہے، اور یہ ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے، اور اس اجماع پر عمل کرنا یہ ایک علیحدہ دلیل ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، تو آج صلاۃ التراویح کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق گفتگو کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا، قرآن کریم کو اتارا گیا۔ تو اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کی فضیلت واضح ہو رہی ہے، اور اسی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ انتہائی گہرا اور خاص تعلق ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ تو لہٰذا اصل بات تو یہ کرنی ہے کہ تراویح کی نماز کی فضیلت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو قرآن کریم چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل کیا گیا، اور تراویح کی نماز بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ادا کی جاتی ہے، اور تراویح کی نماز کے اندر قرآن کریم کو ہی پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم کو حفاظ پڑھتے ہیں، تو یہ تراویح کے اندر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس قرآن کریم کے نزول کا جو ہے یعنی کہ اس کی اہمیت تراویح کے اندر اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ہر مسجد کے اندر، ہر جگہ کے اندر قرآن کریم کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، اور حفاظ تراویح کے اندر قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، مصلی سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس قرآن کریم کو تراویح کے اندر پڑھنا اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح کا اہتمام کرنا، یہ روایات مبارکہ سے ثابت ہے، اور اس کا ثبوت ملتا ہے احادیث مبارکہ سے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بھی ثابت ہوئی، اور اسی طرح قرآن کریم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کو تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے رمضان المبارک کے اندر، تو لہٰذا تراویح کی فضیلت بھی اس سے واضح ہو رہی ہے۔ اور تراویح کی فضیلت کے حوالے سے بہت سارے روایات مبارکہ موجود ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی، اور اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی روایت مبارکہ بیان کی ہے۔
اس تراویح کی نماز کی فضیلت کے متعلق حدیث کے اندر ارشاد من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قیام فرمائے، من قام رمضان یعنی رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کرے، رمضان کے راتوں کے اندر عبادت کرے، اس سے مراد قیام اللیل ہے، یعنی رات کی نماز ہے، رات کی نماز سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ جو کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، ایمان و احتساباً ایمان کی حالت کے اندر اور احتساباً ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے جذبے سے، اللہ کو راضی رکھنے کی نیت سے، اللہ کی رضا کو مقصود رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ سابقہ جو گزرے ہوئے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ سابقہ گناہوں کی معافی جو ہو رہی ہے یہ تراویح کے اہتمام کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں تراویح کی نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، اور اس حدیث سے ہم تراویح کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر کوئی بندہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، رمضان کی راتوں کے اندر قیام اللیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس حالت کے اندر؟ ایمان کی حالت کے اندر۔ نمبر 2 احتساب یعنی ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے، تو اس کے غفر له ما تقدم من ذنبه، گزشتہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح کے اندر علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، یعنی جو ہے وہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ اس کی وضاحت کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر خود بخود توبہ اور استغفار پائی جاتی ہے، تو لہذا اس سے امید ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ نہ معاف ہوں تو توبہ کی یعنی کہ توفیق اس بندے کو اس قیام اللیل سے حاصل ہو جائے گی، جس سے یہ بندہ گزشتہ کبیرہ گناہ سے بھی توبہ کر لے گا، اور صغیرہ یعنی چھوٹے جو گناہ ہیں وہ تو ویسے ہی معاف ہو چکے تراویح کے اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر تراویح کا خوب اہتمام ہو، تراویح کی نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے اصل میں اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہوا۔ بہت سارے ساتھی یہ جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں کہ تراویح کی نماز اتنی خاص نہیں ہے، اور یہ کہہ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ جو ہے طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز تراویح کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ سے ہوئی، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا جو ہے وہ ہر مسجد کے اندر یہ جو ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ اگر جو ہے وہ مسجد کے اندر تراویح نہ پڑھی گئی تو سارے کے سارے اہل محلہ علاقے کی جو لوگ ہیں وہ سارے گناہ کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ اور دوسری بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو تراویح کا اہتمام کرنا لازم ہے، چونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر تاکید آئی ہو، یعنی کہ جس کے اندر مواظبت ہمیشگی اختیار کی گئی ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس تراویح کی نماز کو علماء نے سنت مؤکدہ کا درجہ دیا ہے، تاکید والی سنت، تو اس کا اہتمام کرنا لازم اور ضروری بن جاتا ہے۔ یعنی یہ سنت غیر مؤکدہ نہیں ہے۔ سنت غیر مؤکدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر تاکید نہیں، اگر کوئی پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں۔ لیکن تراویح کی نماز سنت غیر مؤکدہ نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے
ایمان کی حالت کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے تراویح کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کی نماز کی ابتدا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ہوئی، البتہ مکمل پورے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تو نہ کرائی، لیکن کچھ دن اس کی جماعت بھی، نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا اور جماعت بھی ادا کی گئی اس کی، تو یعنی کہ اس سے اس کا ثابت ہونا معلوم ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کیا، چھوڑا، اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ چھوڑتے تو یہ فرض کا درجہ رکھتی، یعنی تراویح کی نماز کا درجہ پھر فرض کا درجہ ہو جاتا، اس لیے اس کو ترک کیا گیا۔ لیکن پھر بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک کے اندر باقاعدہ طریقے سے اس کا آغاز کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مکمل اہتمام فرمایا، اور صحابی رسول کا اہتمام بھی ایک حجت اور دلیل ہے۔ اگر بالفرض نبی کے زمانے سے اس کا ثبوت نہ بھی ہوتا تو صحابی کے عمل کو بھی حجت قرار دیا گیا ہے، خصوصاً صحابہ کرام میں سے جو خلفائے راشدین ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، ان کے عمل کو ایک علیحدہ شریعت کے اندر حیثیت حاصل ہے، ایک علیحدہ دلیل ہے ان کا عمل۔ تو لہٰذا اگر بالفرض نبی سے ثابت نہ بھی ہوتی تو بھی حضرت عمر کے عمل سے یہ پھر بھی لازم ہو جاتی، کیونکہ صحابی کا عمل بھی جو ہے وہ کیا ہے، امت کے اوپر ایک دلیل بنتا ہے، اور اس پر دلیل ہونا یہ بھی ایک اور دلیل سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری سنت تم پر لازم ہے، یعنی اس لفظ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کے طریقے پر عمل کرنا یہ لازم ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا یہ بھی امت پر لازم ہے۔ جس طرح نبی کے طریقے پر عمل کرنا لازم ہے، بالکل جو ہے وہ اسی طرح خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ تھے ان کے طریقے پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اس روایت مبارکہ کے جو ہے وہ یعنی کہ اس حدیث سے اس چیز کا ثبوت ہمیں حاصل ہوا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ جس طرح اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، مجھ نبی کی سنت تم پر لازم ہے، اسی طرح میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ خلفاء راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل بھی ایک حجت ہے۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا باقاعدہ آغاز ہو جانا تراویح کا، اور اس سے پہلے نبی سے اس کا ثبوت ہونا، اور پھر جو ہے وہ حضرت عثمان کا، حضرت علی کا اس بات کو قبول کرنا، اور تمام صحابہ کرام کا اس بات کو تسلیم کر لینا، یہ اجماع صحابہ کہلاتا ہے، اور یہ ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے، اور اس اجماع پر عمل کرنا یہ ایک علیحدہ دلیل ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ لازم بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ تراویح کی نماز جو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، یعنی نبی کے طریقے سے بھی ثابت ہے، نبی نے اس کی جماعت بھی کروائی ہے اور خود عمل بھی کیا ہے اس پر، اور اسی طرح صحابیوں کا عمل بھی اس پر ہے، اور اس کے بعد تمام امت کا اس پر عمل رہا ہے، تو یہ اجماع امت بھی ہے، اور تمام جو ہے وہ لوگوں کا اس پر عمل پیرا ہونا یہ ایک علیحدہ دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا تراویح کی نماز کا سنت موقدہ ہونا ان دلائل سے معلوم ہوا، تو لہٰذا ہمیں تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس کو ترک کرے گا یعنی چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہ نماز تراویح، لفظ تراویح جمع تربیحہ، یہ تربیحہ کا جو ہے وہ یعنی کہ تربیحہ یہ مفرد لفظ ہے، تراویح یہ جمع کا لفظ ہے، یہ جو ہے وہ تربیحہ کی جمع ہے تراویح۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے
اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ لفظ تراویح تربیحہ سے نکلا ہے، اور ایک تربیحہ 4 رکعت کا ہوتا ہے، اور تربیحہ کا معنی یہ ہے کہ جو ہے وہ بندہ جب جو ہے وہ 4 رکعت ادا کر لیتا ہے، یعنی حافظ صاحب امام صاحب، تو وہ تھوڑی دیر سانس لیتے ہیں، رکتے ہیں، پھر آگے جو ہے وہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تربیحہ 4 رکعت کا ہوتا ہے 2 سلام سے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھنا، یہ بھی نبی سے ثابت ہے۔ 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنا 4 رکعت کو، اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور پھر 4 رکعت کے اوپر سانس لینا یعنی تھوڑی دیر رک جانا، اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اور ایک تربیحہ کتنی رکعت کا ہے؟ 4 رکعت کا ہے۔ تو کل جو ہے وہ تراویح کے اندر 5 تربیحیں ہوتے ہیں۔ ایک تربیحہ 4 رکعت کا، دوسرا تربیحہ 4 رکعت کا، 2 تربیحیں 8 رکعت کے ہو گئے، اور 3 تربیحیں 12 رکعت کے ہو گئے۔ پھر جو ہے ان کو تراویح کا لفظ کہا گیا، یعنی کہ جو ہے وہ جمع کا لفظ، جمع کا اطلاق اس کے اوپر کیا گیا، یعنی کہ اسے معلوم ہوا کہ 3 تربیحیں یا اس سے زائد تربیحیں ہوں گے، اور اس کا ثبوت ملتا ہے کہ کل 5 تربیحیں تھے، تو لہٰذا ہر جو ہے وہ تربیحہ کے اندر 4 رکعت کا پایا جانا ثابت ہوا۔ تو اس سے یعنی کہ اس چیز کا ثبوت ملا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس سے 20 رکعت تراویح کو ثابت کیا ہے، جو یعنی کہ 20 رکعت تراویح کا ثبوت اس بات سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا تراویح کی نماز 4 رکعت نہیں، 8 رکعت نہیں، 12 رکعت نہیں، بلکہ جو ہے وہ کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت ہے، اور 20 رکعت کا ثبوت ہی جو ہے وہ نبی سے ملتا ہے، اور صحابہ سے ملتا ہے، اجماع امت سے ملتا ہے، یعنی کہ اجماع صحابی سے ملتا ہے۔ اصحاب کا، صحابہ کرام کا اس پر اجماع تھا، اور سب اس بات پر متفق تھے کہ یہ جو ہے وہ نماز تراویح کو ادا کیا کرتے تھے، اور آج تک علماء امت کا اور یعنی کہ مسلمانوں کا اس پر عمل ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا تراویح کا ثبوت بھی ثابت ہوا، اور 20 رکعت کا ثبوت بھی ثابت ہوا۔ یہ جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، ان چیزوں کی طرف غور اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نماز تراویح کا اہتمام کریں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اور رمضان المبارک کے مہینے کو ویسے لغو اور بیکار باتوں کے اندر ضائع نہ کریں، بلکہ قرآن کریم کی سماعت کریں، قرآن کریم کو سنیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کا ادب رکھیں، اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر اس مہینے کو خصوصی حیثیت حاصل ہے قرآن کریم سے۔ ان دونوں کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، تو لہٰذا ہمیں قرآن کریم کو رمضان کے مہینے کے اندر یعنی کہ اس کی خوب تلاوت کرنی ہے، اور قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کے اندر، تراویح کی نماز کے اندر قرآن کریم کو سننا ہے۔ تراویح کی اہمیت بھی اس سے ثابت ہوئی، قرآن کی فضیلت بھی ثابت ہوئی، رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بھی ثابت ہوئی، اور بہت زیادہ فوائد اور فضیلتیں تراویح کی نماز کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس جو ہے وہ نیکیوں کے سیزن کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر تراویح کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر اس چیز کا اہتمام ہو کہ ہماری جو ہے وہ کوئی ایک رکعت بھی تاخیر کا شکار نہ ہو، مکمل طریقے سے ہم تراویح کی نماز کا یعنی کہ اہتمام رکھیں، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اور برکت اور جو خصوصی رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں اس کا حصول ہمیں ہو جائے۔ یہ جو ہے وہ مختصراً تراویح کی نماز کی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہوئی، اور یہ تراویح کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کے تابع ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تک یعنی کہ تراویح کی نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز سے پہلے تراویح کو پڑھ لے تو اس کی نماز تراویح نہیں ہوگی، پہلے عشاء کی نماز پڑھنی ہوگی، اس کے بعد تراویح کی نماز کی طرف اس کو آنا ہوگا۔ اب اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، مثال کے طور پر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اور عشاء کی نماز کسی سبب سے اس کی نہیں ہوتی، کوئی ایسا یعنی کہ معاملہ درپیش آ گیا، عشاء کی نماز اس کی ادا نہیں ہوئی، اور اس کو خیال نہیں پڑا، پتہ نہیں چلا،
اس نے نماز پوری کر لی اور آگے تراویح کی نماز بھی پڑھ لی. پھر بعد میں اس کو پتہ چلا کہ میرا وضو نہیں تھا، میں نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، تراویح بھی پڑھ لی. اب اگرچہ اس نے پڑھ تو لی ہے لیکن اب وہ شمار نہیں ہو گیا. اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا. مثال کے طور پر عشاء کی نماز جو اس نے پڑھی وہ تو بغیر وضو کے پڑھ لی، پتہ نہیں چلا اس کو. پھر بعد میں جو ہے وہ گیا تراویح کے لیے تو اس نے نیا وضو کیا، لیکن عشاء کی نماز کو نہیں لوٹایا اس نے اور نماز پڑھ لی تراویح کی، تو اب اس کی نماز نہیں ہوئی تراویح. پہلے عشاء کی نماز کو ادا کرے، چونکہ وہ عشاء کی نماز ادا نہیں ہوئی. جب عشاء کی نماز ادا نہیں ہوئی تو تراویح بھی اس کی ادا نہیں ہوگی. یعنی کہ تراویح کے لیے شرط ہے پہلے عشاء کی نماز. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی وتر کی نماز وہ تراویح سے پہلے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، تراویح کے بعد بھی، لیکن وتر کی نماز جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ثابت ہے تراویح کے بعد. تراویح کی 20 رکعت ادا کر لینے کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وتر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور یہ تراویح کی نماز کے بعد جو ہے وتر کی نماز کو پڑھا جاتا ہے. وتر کی نماز کے حوالے سے گزشتہ جو ہے وہ نماز جمعہ کے فضائل اور مسائل، نماز جمعہ کی اہمیت اور مسائل والے لیسن سے پہلے نماز وتر کا وجوب اور اس کے احکام اور مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو چکے ہیں. تو لہٰذا اس کو دوبارہ ذہن نشین کر لیا جائے نماز وتر کے جو ہے وہ مسائل کو اور اس کی اہمیت کو، اور اسی طرح جو ہے نماز وتر کے وجوب کو، جو حدیث نمبر ابو داؤد کی 1419 غالباً اس کی تحقیق سے وتر کا وجوب بھی ثابت کیا گیا تھا، اس کو بھی دوبارہ دیکھ لیا جائے تو وتر کا طریقہ بھی ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے گا اور اس کی اہمیت بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. تو لہٰذا ہم بات کر رہے تھے تراویح کی نماز کے حوالے سے، اس کے ایک دو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے. مزید اس جو ہے وہ تراویح کے مسائل کو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر، اگلے سبق کے اندر آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کیا جائے گا. اور اگر کسی ساتھی کو تراویح کی نماز کے متعلق کوئی سوال وغیرہ کرنا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے. بہرحال جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ